السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمیل جعفر، آپ کی خدمت میں ہمارے پروگرام اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن کے تیسرے ایپیسوڈ کو لے کر میں حاضر ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے معاشرتی اور تہذیبی مسائل پر گفتگو کی تھی اور برادر بزرگ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ آج کے مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اگر ہم نے جہاں پر پچھلے ایپیسوڈ میں بات کو تمام کیا تھا کہ ہم تفریقات پہ بات کر رہے تھے کہ اسلامی سویلائزیشن اور ماڈرن سویلائزیشن، یہیں سے ہم چلیں جو آج فیس ہے اسلام کا، یعنی ہم اس کو دو طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے دو سوال کروں تو کیونکہ دونوں پیرلل معلوم پڑتے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کی پستی، شدت پسندی اور جہالت کی وجہ سے ایک اسلام کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دوسرا وہ بھی ہے کہ جس طرح کے پروپیگنڈے یا جس طرح سے اسلام کا عکس جان بوجھ کر اس میں تفریق کر کے یا اس کے ڈائلیوشن کے ساتھ جو دکھایا جاتا ہے، اس پر آپ کچھ رائے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ واقعی دو زاویے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں میں خود پستی ہے دین شناسی کی کمی کی وجہ سے، اور جو دین کا جو اصل محور اور مرکز ہے اس کو ہٹا کے اس کو جو ہے وہ سماجی اور رسمی دین بنا دیا۔ یعنی دین کی جو اصل اسپرٹ ہے، اللہ کی معرفت اور خدا شناسی، اس سے ہٹ کے انسان نے دین کو رسم و رواج کا ایک کھلونا بنا دیا۔ تو اس کی وجہ سے جو دین سے دوری آئی، اس کا سبب مسلمانوں کی سوسائٹیز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ مذہب کے جو اپنے ماننے والوں کو بہترین انسان بنانے کے لیے آیا، اور تمام دنیا کے لیے اس سے بہتر کوئی پیغام امن نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی تربیت کا پروگرام نہیں ہے، اس کے ماننے والے جو ہیں وہ ہمیں بہت سی موقعوں پر، بہت سے ڈائمنشنز پر، بہت سی جگہوں پر ہمیں بہت کمزور نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں کہ شرمناک حالات بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ حصہ ہے کیونکہ یہ اسلام سے دوری ہوئی، دین کو اس کی اصل اسپرٹ میں نہیں لیا گیا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر یہ پرابلمز ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں اور یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، تو جن کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، جن کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، انہوں نے ان تمام عیوب کو خوب قاعدے سے دکھایا اور اسلام کی جو اصل امیج اور اصل چہرہ ہے اس سے لوگوں کو دور رکھا۔ یعنی یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ اس وقت جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اپنے عیوب پر نگاہ ڈالیں اور اپنے کو بیمار مانیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے کو بیمار نہیں مانا تو ہم اپنی ڈائیگنوسس اور کیور کی طرف رخ ہی نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ ہم کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں اور ہماری شارٹ کمنگز کو میگنیفائی کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جو اڈا ہے وہ مسلمان کا کردار ہے، اور دنیا میں کہیں کچھ بھی برا ہو جائے اس کو مسلمان سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس کا بھی سدباب ہو جائے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی جب مسلمان خود اپنے نفس کی اصلاح کر کے اپنے کو دین شناس بنا لے۔ یعنی ملنے والے دین کو ترک کر کے دین پائے۔ اگر ہم وہ جو آبائی اور آبا و اجداد دین چلا آ رہا ہے، اور جو یعنی سینہ بسینہ کچھ باتیں آ گئی ہیں سامنے، یعنی اگر دین کو فقط بنڈل آف ریچولز مان لیا جائے تو پھر دین اصل میں ختم ہو کے رہ جاتا ہے کہ وہ فقط کچھ چیزوں میں محدود ہو گیا۔ وہ چونکہ وہ خالص دین نہیں ہوتا، اس میں ملاوٹیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ملاوٹ آ گئی، چیزوں کی، رسوم کی، اپنے خیالات، اپنی فکریں، اپنی پسند، اپنی ناپسند۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دین کا لباس پہنا دیا جائے۔ ہر 100 کلومیٹر پر اس طرح دین بدلتے ہیں، دین بدل جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی خرابی ہوگی وہ دین سے جوڑ کے دکھائی جائے گی، کیونکہ طاقت جو ہے، جو طاقتور افراد ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کا جو آفاقی نظام ہے، اسلام کا جو ہیومینیٹیرین نظام ہے، اس کو ٹارنش کر کے پیش کیا جائے۔
اس پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان کو اپنے نفس کی اصلاح اور خود وہ پستی میں گیا وہاں سے اٹھنا ضروری ہے، اس ایک تو جو جہاں پر وہ ہے اس سے اٹھنے کے لیے، اور دوسری چیز جس طرح سے اس کو رونما کیا جا رہا ہے اس سے بھی کسی طرح اس مارکے کو بھی سر کرنے کے لیے. ہم اگر بات کریں آگا کہ اسلام کا گولڈن ایج پیریڈ جس میں جابر بن حیان، بو علی سینا، خوارزمی، اس طرح کے گریٹ سائنٹسٹ گزرے، وہ دور اس دور میں پلٹا نہیں یا کہیں نہ کہیں فراموشی وجہ ہوئی کہ وہ دور ہم چھوٹ گیا ہم سے؟ بہت اچھا رخ ہے یہ. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں. جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا بھی ایک گولڈن ایج رہی ہے اور ہم نے ترقی کیا ہے، بہت اچھی بات. اور دوسری چیز ہم کو یہ معلوم ہو کہ معاشرے یا سماج یا سوسائٹیز ان کا زوال اور ان کا عروج کن فیکٹرز کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ خود ایک موضوع ہے کہ ایسی وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹر ہیں جو کسی سماج کو، کسی معاشرے کو بلندی عطا کرتے ہیں، عروج عطا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ترقی دیتے ہیں، پروگریسو بناتے ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس کے ڈاؤن فال کی ذمہ دار ہوتی ہیں. یعنی یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی معاشرہ اگر سائنس کی عروج پر تھا اور اس نے بہت کچھ دنیا کو عطا کیا، سائنس کے میدان میں، میڈیسن کے میدان میں، ترقی کے میدان میں، جتنے بھی شعبے ہیں سائنس کے، بہت کچھ مسلمانوں نے دوسروں کو عطا کیا ہے. اس پر باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، اس پر تحقیقات موجود ہیں. پھر کیا وجہ ہوئی کہ اسلام جو ہے، آج کا جو مسلمان ہے وہ ان تمام علوم میں بہت پچھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی یہ دور کیوں نہیں آگے بڑھا؟ جی چھوٹا کیوں؟ یہی ہے نا بات نا. تو اس کا مطلب کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم میں کون سی کمی آئی. یعنی وہی بات کہ میٹیریل اور سائنٹیفک پروگریس کے ساتھ اگر ویلیوز نہ جڑی ہوں، اور سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک پروگریس یا ٹیکنالوجیکل پروگریس اگر ویلیو اورینٹڈ نہ ہو، تو کوئی بھی معاشرہ اور قوم ہو وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جائے گا، اس میں زوال آ جائے گا. وہاں انسانی قدروں کو پامال آپ دیکھیں گے. یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ وہ دین کی اصل اسپرٹ سے غافل ہو گئے. علم اور جستجو کے بجائے وہ عیش و طرب میں چلے گئے. اتنا زیادہ مال کی فراوانی اور دولت کی فراوانی ہوئی کہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اصل نقطۂ اعتدال سے ہٹ گئے، اور ان کے اندر سرمایہ دارانہ مزاج آ گیا، زمینداری آ گئی، جس کی بنیاد پر انہوں نے خود مسلمان سماج میں جو ہے وہ تفرقے ہونے لگے. اور جو مسلمان علم کا رسیہ تھا وہ جہالت کے اندھیروں میں چلا گیا، کیونکہ اس نے آرام پسندی اور لذت پسندی کو اپنا شعار بنا لیا. یہی اس کی انحطاط ہوا. تو یہ دور اسی لیے نہیں پلٹا کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس دور کو خود برباد کر دیا. اور دوسری جو ہماری مخالف طاقتیں ہیں، انہوں نے اپنے ڈارک ایجز سے نکل کر ہم سے روشنی لے کر خود تو ترقی کر لی، مگر ہم کو ایسا لٹریچر پرووائڈ کیا، ہمارے حالات کو اتنا خراب کیا، اور ہم کو عیش و طرب میں اور لگژریز میں اتنا پسماندہ کر دیا کہ ہم جاہل کے جاہل رہے. ہم پر حکومت بھی کی اور ہم کو ترقی کے وسائل کو ہم سے روک دیا، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ تمہیں ترقی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ تم جو ہو، تمہارے پاس زمینیں ہیں، تمہارے پاس باغات ہیں، تم زمیندار ہو، تمہیں حکومت کرو لوگوں پر، اور علمی دنیا، ڈسکوری کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، انوینشن کی دنیا دوسرے لوگوں کے لیے ہے. اس وجہ سے یہ دور نہیں پلٹا، کیونکہ مسلمان دین شناس نہیں رہ گیا اور دنیا پرست ہو گیا. یعنی یہ جو اس کا کنکلوژن نکل کے آ رہا ہے، 3 جملے میرے پاس اس کے لیے ہو رہے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے محنت کشی چھوڑ دی، ہم آرام پسند ہو گئے. ہاں جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ترقی جن کے پاس گئی وہ دین سے خالی تھے، وہ دین سے خالی تھے، اور جنہوں نے کسی طرح دین کو بچایا وہ ترقی سے خالی ہو گئے، وہ ترقی سے خالی ہو گئے بنا پر. جی ہاں. اس لیے کہ دیکھیے یہ ایک قدرتی اور ایک نیچرل اصول ہے کہ جو بھی محنت کرے گا اسے ترقی ملے گی. اس کا کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ فطری بات ہے. جو بھی تگ و دو کرے گا، محنت کرے گا، ٹرائل کرے گا، وہ کوشش کرے گا، وہ تلاش لے گا، علم تک پہنچ جائے گا. جن لوگوں نے محنت کیا، جفاکشی برداشت کی، محنت کی، جن کے پاس ہائر گولز آ گئے، چاہے میٹیریل ہی گولز رہے ہوں، انہوں نے ترقی کی. مسلمانوں نے کیا کیا؟
آپ دیکھیے حکومت جو ہے آٹومن امپائر تک آئی، بات کہاں سے کہاں زوال ہوا، اور پھر کیا سے کیا حالات ہو گئے، کیونکہ آپ نے محنت ہی کرنا چھوڑ دیا۔ طلب علم کو جس دین میں فریضہ بنایا گیا ہو وہاں آبادی کی آبادی ہی جاہل ہے، اسکول ہی نہیں جائیں گے، لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، بچوں کو نہیں۔ اچھا پھر ایک فائنینشلی اور اکنامکلی اتنے پست ہو گئے کہ ایجوکیشن کی طرف دھیان نہیں گیا، یہ گیا کہ زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ گھر میں پیسہ کچھ آئے۔ تو اس وجہ سے بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جس کی بنیاد پر مسلمان جو ہے وہ اس بام عروج تک نہیں پہنچ پایا جہاں اس کے فور فادرز تھے، اور ان کا جو زوال ہوا وہ بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ جو ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد وہ سمجھے کہ اب سب کچھ اچیو کر لیا، لہٰذا ان میں لگژری آ گئی، ان میں دولت کی ہوس آ گئی، ان میں آرام طلبی آ گئی، اور ان میں گریڈ اور لسٹ آ گئی جس نے ان کو خط مستقیم سے ہٹا کے زمین پر ڈھکیل دیا۔ جی، یعنی یہ جو کچھ ہوا عروج سے زوال کی طرف آنا، اور یہ تمام طرح کی آرام پسندی میں مبتلا ہو جانا، اور اس طرح کی چیز جو چھٹی، اس سے کہیں کہیں ہم خود بھی جو ہے آئسولیٹ ہوئے باقی لوگوں سے، الگ ہو گئے نا، الگ ہو جی گئے۔ ہاں، اور کہیں کہیں جو ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ تو زمیندار ہیں، آپ حکومت کریے، علم کی دنیا آپ کے لیے نہیں۔ ہاں یہ آپ کی پرجا ہے، یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، آپ اس پر ان کو حکومت کریے، ان پر رول کریے، آپ کو زمیندار کہہ رہے ہیں، وہ زمیندار کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو کہیں کہیں ہم آئسولیٹ ہوئے بھی، اور باقاعدہ کہیں کہیں کیے بھی گئے، باقاعدہ آئسولیٹ کیے بھی گئے، یعنی دونوں طریقے سے ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، اور دوسرے لوگ بھی انہوں نے ہماری پسماندگی کا فائدہ اٹھا کر ہم کو اسی جگہ پر باقی رکھا، جی جی، منصوبہ بند طور پر۔ لہٰذا اس سے یہاں پہ ایک بات اور نکلتی ہے، اس وقت ہمیں اویئرنیس کی کتنی سخت ضرورت ہے کہ جب دنیا ترقی کر رہی ہو تو آپ کا جو گولڈن پیریڈ ہے اس کو بتایا جائے، اس کو ان سائنٹسٹ کی یاد دلائی جائے، اور بتایا جائے کہ اگر ترقی کرنا ہے تو محنت کرو، اور اسلام نے جو اصول بتائے ہیں ترقی کے ان پر باقی رہو، تو تم بھی ترقی کے میدان میں آگے نکل سکتے ہو، چاہے بیریئرز کتنے کیوں نہ ہو، کھڑے کر دیے جائیں۔ اب یہ جو ہم کو آئسولیٹ کر کے ایک طرح سے الگ کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں، صرف اور جو تشبیہ بچی ہے، تشبیہ کے نام پہ کہ یہ دیندار لوگ ہیں، یہ ان کا یہ دین ہے۔ اب اس پہ اگر ادھر سے یہ آئسولیشن سے ہم دین کی طرف اگر جو ہے اپنا راستہ کریں، تو قرآن مجید میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آیت ایسی ہے جو یہ کہتی ہو کہ قرآن یا دین صرف مسلمانوں کا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود جس طرح سے چیزوں کو سامنے جو صورتحال ہے، اس صورت میں جس طرح سے دین کو پہنچایا، یا قرآن کو یا رسول کو جس طرح سے پہنچایا، صرف مسلمانوں کا بنا کے رکھ دیا، اس پر کیا؟ یہ بھی ایک اچھا رخ ہے، کیونکہ قرآن مجید آفاقی کتاب ہے، تمام مسلمان اس بات کو مانتے تو ہیں، مگر کیوں نہیں اس کو لوگوں تک پہنچایا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنا عمل ہی اس لائق نہیں تھا، یعنی اپنی ہی کتاب کو نہیں جانا تو دوسروں کو کیا بتائیں، یعنی قرآن سے دوری انحطاط کا ذریعہ قرار پائی۔ قرآن فہمی بہت ضروری ہے، جس کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ اس کے جو ڈیوائن آتھورائزڈ انٹرپریٹرز ہیں جنہیں ہم ائمہ معصومین کہتے ہیں، رسول خدا اور ائمہ معصومین، ان سے قرآن مجید کا انٹرپریٹیشن لینا، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے، یہ نہیں کیا ہم نے، اور ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ تو قرآن کا تو جو نظام ہے وہ تو یونیورسل نظام ہے، قرآن نے بہت سی آیات میں ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ جہاں پہ آمنو کہا ہے وہ دائرہ ایمان میں آنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن جو ابھی دائرہ ایمان اور اسلام سے باہر کھڑے ہیں، بندگان خدا ہیں، ان کو بھی قرآن نے جو ہے ایڈریس کیا ہے، یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہو اور اس سے ملاقات کرو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے رب نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی اور بھی جو آیات ہیں وہ تمام لوگوں کو ایڈریس کر رہی ہیں، اور رسول خدا کی خود مسلمان یہ کہتا نہیں ہے کہ رحمت للعالمین ہے، بے شک رحمت للعالمین، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو وہ آپ کا اپنا خاص کیسے ہو گیا؟ بے شک رسول خدا مکے میں آئے ہیں مگر فقط مکے کے لیے نہیں آئے ہیں، تمام عالم انسانیت کو تکلیفوں سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، تمام عالم انسانیت کو جہالت سے علم کے نور کی طرف لے جانے کے لیے، پسماندگی سے پروگریس کی طرف لے جانے کے لیے الہی اصول بتانے آئے ہیں۔ لہٰذا مسلمان
اگر رسول خدا کو فقط اپنی ذات تک محدود کر لے تو پھر اس نے رسول خدا کی سیرت کے خلاف کے حق میں اس نے گستاخی کی، اور اس نے جو ہے وہ ان کی سیرت سے عدل نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ ہم خود رسول خدا کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی ذات سے رسول خدا کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کو انوائٹ کریں کہ یہ ہمارے فقط رسول نہیں ہیں بلکہ ہر بندے خدا کے لیے رحمت ہے اور اس کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ یعنی ہر کسی کے لیے جو ان کی ٹیچنگز ہے وہ ہر کسی کے لیے، اور ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ان سے ملے گا، سب کچھ ملے گا، چاہے آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ جو گولڈن رولز دے رہے ہیں، وہ جو قوانین لے کے آئے ہیں، وہ ہر ایک انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہے، لہذا فائدہ ہوگا۔ بات پھر سے وہیں کے اوپر گھوم کر جائے گی کہ لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا، یعنی ہم بتا پائیں گے، ہم خود قرآن کا علم حاصل کریں، اور ہم اپنے جو ہمارے ہادیان برحق ہیں، جو ہمارے ڈیوائن گائیڈز ہیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور اس کو عمل میں لائیں، تاکہ دوسرا جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ اسلام کا حقیقی پیروکار ہے، تاکہ جو میڈیا ہمارے خلاف لگا ہوا ہے وہ اس کا خود اس کے چہرے سے نقاب اتر جائے کہ اصل اسلام کے ماننے والے تو یہ لوگ ہیں، آپ جن کو دکھا رہے ہیں یہ کسی اپنے بنائے ہوئے اور اپنے سماجی دین کے ماننے والے تو ہیں، حقیقی اسلام کے چہرے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ آغا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ اس رخ کی طرف موڑی، ہم نے بات کیا کہ اسلام اپنی گولڈن ایج میں تھا، پھر دھیرے دھیرے پسپائی کی طرف آ گیا، تو جہاں پر ہم گولڈن ایج میں تھے وہاں ہمارے پاس ابھی بات ہوئی کہ ترقی جن کے پاس گئی ان کے پاس دین نہیں تھا، جن کے پاس دین رہا ترقی نہیں گئی۔ جب ہم گولڈن ایج میں تھے تو ہمارے پاس ترقی بھی تھی، ہمارے پاس دین بھی تھا۔ جو اس کی تفریق ہوئی یا اس کی تعریف علم کی، دین کی، یا ہم یہ کہیں کہ عصری تعلیم کی اور دینی تعلیم کی، یا عصریت کی اور دینیات کی، جو اس کی تفریق ہوئی، کیا یہ کوئی پروپیگنڈے کے تحت ہوئی، یا اس سے جو ہے اس کی پیرلل میں آپ سے اور سوال کر دوں کہ پروپیگنڈے کے تحت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا جواب انشاءاللہ آپ دیں گے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا دینیات اور عصریت الگ الگ باتیں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھا نقطۂ نظر، اس پر ضروری ہے کہ اس پر ایک نقطۂ نظر پیش کیا جائے تاکہ سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام علوم جو علم ہے وہ اس کو اللہ کی ایک عظیم نعمت قرار دیتا ہے، اور اسلام کیونکہ تمام شعبۂ حیات سے ڈسکشن کرتا ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آف لائف ہیں وہ سب اسلام کے انڈر ہیں، لہذا اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارا کام فقط تمہیں دینیات سکھانا ہے، اور بایولوجی پڑھنا یا فزکس پڑھنا یا کیمسٹری پڑھنے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری اور میتھمیٹکس بھی دینی علم ہے، اس لیے کہ ہر وہ علم جو انسان کو خود اپنی معرفت کرائے، اس کے رب سے قریب کرے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ اسلامی ہے۔ بے شک۔ لہذا یہ تفریق کر دی گئی کہ سیکولر نالج الگ ہے اور اسلامی نالج الگ ہے، یہ تفریق ہی غلط کی گئی۔ کوئی بھی نالج اللہ سے یعنی آپ خدا سے اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ قوانین کو ڈھونڈے، فزیکل لاز کو ڈسکور کرے، اس نے جو ایلیمنٹس بنائے ہیں ان کے بارے میں ان کی اسٹڈی کرے، اپنے نظام حیات کے بارے میں اسٹڈی کرے۔ یہ خود ایسا کرنا اور اپنی معرفت حاصل کرنا اور اس سے دوسروں کے لیے فائدوں کو پہنچانا، یہ دینی کام ہے۔ اس پہ شاید جو ہے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، جب ہم عصریت اور دینیات کو الگ الگ کرتے ہیں تو ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان الکوفی، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو مدرسہ ہے، بھئی کم سے کم آپ مان لیں تو 4000 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم پڑھاتے تھے مولا۔ کوئی ایسی روایت نہیں جہاں کہا گیا ہو کہ فقط علم فقہ پڑھاتے تھے یا علم قرآن دیتے تھے یا علم تفسیر، نہیں، بلکہ ریاضیات بھی وہیں پڑھاتے تھے، کیمیا بھی وہیں سکھاتے تھے، فزکس بھی وہیں سکھاتے تھے، میتھمیٹکس بھی وہیں سکھاتے تھے، جیولوجی بھی وہیں سکھاتے تھے، ایسٹرونومی بھی وہیں سکھاتے تھے، یعنی مختلف علوم جو اس وقت رائج تھے اور جو نہیں تھے وہ مولا نے خود لوگوں کو تعلیم دیے اور یہ بتایا کہ دین یہ تفریق کا قائل نہیں ہے، بلکہ دین ایک اصول دیتا ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، کوئی بھی برانچ آف نالج ہو، اگر وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے،
اور اس کو سیکھنے سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اگر تم انٹرسٹ رکھتے ہو تو جاؤ، یعنی کیوں نہیں ایک اسلامی ڈاکٹر بنتے ہو، کیوں نہیں ایک اسلامی انجینئر بنتے ہو؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر ٹھپا لگا دیا اسلام پر، نہیں، بلکہ ہم اس سے یہاں یہ بات کہنا چاہیں گے کہ باقی جو ایک انجینئر ہے جو انجینئر ہے، اس کا پیشہ ہے، اس نے علم حاصل کیا، وہ انجینئر ہے، مگر اگر کوئی مسلمان انجینئرنگ حاصل کرے اور بے شک کرے تو وہ اسلامی قوانین کی بنیاد پر انجینئرنگ کو استعمال کرے گا۔ یعنی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس کی انجینئرنگ کی بنیاد پر سماج کو اور انسانی معاشرے کو نقصان پہنچے، حتیٰ کہ پیڑ یا پودوں یا درختوں یا جانوروں کو بھی اگر کسی سے نقصان پہنچتا ہے تو اسلام اس پر قدغن لگائے گا کہ یہ علم ویلیو اورینٹڈ نہیں رہا۔ یہ مطلب ہے ایک اسلامی علوم کے دائرے میں آنا۔ اور یہاں تک آگا اس بات کو کلیئر کرتے چلیں کہ جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا اسلامی انجینئر، جب یہ لفظ اسلامی ہم کسی پروفیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو لوگ یہاں سے اس سے مراد لیتے ہیں کہ اس نے داڑھیاں بھی بڑی کی ہوئی ہوں، ہاں، باقاعدہ کرتے اور پیجامے میں بھی، یا وہ ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ رکھتا ہوگا، وہ تسبیح لے کر اور جو ہے یا ٹوپی لگا کر جو ہے وہ آفس جا رہا ہو، یہ مراد ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں کیونکہ یہ پروپیگنڈا ہے اور اس کو جو ہے باقاعدہ یعنی مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسلام وہی بات ہے کہ اسلام کسی مذہب سے کسی لباس سے بحث نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے ایک فریم ورک دیا ہے، وہ فریم ورک ہے، یعنی اسلامی ڈاکٹر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر جو دنیاوی ڈاکٹر ہے وہ کسی خاص موقع پر کہ جہاں پر اس کے علم کی ضرورت ہے اور باقی سب فیل ہو گئے ہوں، تو اس کا دنیاوی تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ لو، کیونکہ اب یہ پیشنٹ اور کہیں نہیں جا سکتا۔ مگر اسلامی ڈاکٹر جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ خدا نے یہ اس بندے کو تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے زیادہ، تو تم اس کے مال کی بنیاد پر اس کا علاج نہیں کرو، بلکہ محبت خدا کی بنیاد پر اور انسانیت کی محبت کی بنیاد پر اس کا علاج کرو، کیونکہ اللہ نے تم کو ایک فریضہ عطا کیا ہے، تم کو علم دیا ڈاکٹری کا۔ یہ ہے تفریق، یہ ہے فرق دوسروں میں اور اسلامی علوم کے حاصل کرنے والوں میں۔ جیسا کوئی بھی علم حاصل کریں آپ، اس کا محور اور جو اس کا مصدر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کہ خدا سے بیگانہ نہ کرنے پائے وہ علم اور انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ جی، جو نتیجہ آیا اس سے کہ اسلام الگ نہیں کرتا، نہ عصریت کو دینیات سے، نہ دینیات کو عصریت سے۔ اسلام ایک مانتا، پروپیگنڈا والوں نے جو ابھی جس پر ہم لوگوں نے بات کی کہ اسلامی انجینئر یا اسلامی ڈاکٹر، ہاں، وہ ایک شکل بنا دیا، اسلامی کو جس طرح سے شکل بنائی، یہ پروپیگنڈا ہوا، یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے لیے عصریت اور دینیات کو الگ الگ۔ جی ہاں، جی ہاں، بہت بہترین اور استفادہ کن گفتگو ہوئی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے اس ایپیسوڈ اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن پروگرام کے تیسرے ایپیسوڈ کو تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، اسی ٹاپک، اسی عنوان پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔